الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متاحب، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور محسن انسانیت جمال آدمیت نبی محتشم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیت و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت محتشم سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول شریف کی رحمتوں اور برکتوں کے لمحات میں ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عموماً ہم دو موضوعوں پر میلاد شریف کے مہینہ میں گفتگو کرتے ہیں، ایک کا تعلق منانے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق اپنانے کے ساتھ ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک عید ہے اور عید کو منایا جاتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور دوسرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور سیرت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ ہم نے آج کا موضوع سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، جس میں یہ انفرادیت ہے کہ اس موضوع میں سیرت بھی ہے اور میلاد بھی ہے، کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بظاہر ایک انوکھی سی بات ہے کہ ہم عمومی طور پر یہی سنتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عنوان بھی بنا لیا ہے۔ تو محتشم سامعین حضرات، سیرت کے عربی لغت میں دو معنی ہیں۔ سیرت کا ایک معنی تو طریقہ ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے وہ استعمال ہے جو عمومی طور پر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان بیان کرتے ہیں، تو وہاں سیرت کا معنی طریقہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا کردار، آپ کا نقش قدم، یہ سارے کا سارا اس سیرت کے معنی میں شامل ہے۔ لفظ سیرت کا عربی زبان میں دوسرا معنی واقعہ اور قصہ ہے، حال اور شان ہے۔ تو اس لحاظ سے سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ بنے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بقائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حقیقت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا واقعہ، یہ سارے معنی سیرت کے اس دوسرے مفہوم کے لحاظ سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز میلاد شریف سے ہوتا ہے، کیونکہ باقی سارے مراحل اس کے بعد ہیں۔ سیرت بمعنی کردار اور سیرت بمعنی طریقہ کے سارے مراحل میلاد شریف پر مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے اور میلاد کے ساتھ پھر باقی چیزیں اس پہ مرتب ہوتی ہیں، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دیگر تمام لوگوں کے میلاد سے، ان کی ولادت سے مختلف ہے۔ تمام لوگوں سے ہی نہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منفرد میلاد ہے،
اس واسطے آپ کا میلاد بھی ایک سیرت رکھتا ہے اور آپ کے میلاد کی بھی ایک جامع سیرت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ محتشم سامعین حضرات، کتب سیر میں یہ بات تفصیل سے ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل جو آپ کی سیرت ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، پھر میلاد شریف کی سیرت، اور پھر اس کے بعد دوسری سیرت کے درخشاں باب جو عمومی طور پر بیان کی جاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا یہ امر، آپ کی یہ ہدایت، یہ کب سے شروع ہوئی؟ متا وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا مجھے خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی، کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، مجھے خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں کنت نبیا و آدم منجدل فی طینتہ، ابھی ان کو اپنے گارے میں ڈالا گیا تھا، ان مراحل میں سے گزر رہے تھے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے اس وقت بھی نبوت عطا فرما دی تھی۔ لہذا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ یہ میلاد سے بھی پہلے تخلیق نور تک پھیلا ہوا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق ساری کائنات سے پہلے کر دی گئی، اس وقت سے لے کر ولادت تک ایک طویل زمانہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ ہے جس کی سیرت بھی سرکار نے خود بیان فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت صحابہ نے پوچھا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این کنت لما کان آدم فی الجنہ، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کہاں تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال تھا اور بڑا انوکھا سوال تھا، اور اس سے صحابہ کا یہ عقیدہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تو تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سرکار کہاں موجود تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ اس وقت کہاں موجود تھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت فی صلبہ، میں بھی جنت میں ان کی پشت میں موجود تھا، وَحُبِتُّ فِي صُلْبِهِ إِلَى الْأَرْضِ، اور جس وقت وہ جنت سے زمین کی طرف تشریف لائے اس وقت بھی میں ان کی صلب میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت سے قبل کی سیرت خود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا میں اس وقت موجود تھا، ان کی صلب میں موجود تھا، اور پھر وہاں سے جب زمین کی طرف وہ تشریف لائے میں اس وقت بھی صلب میں موجود تھا۔ وَكُنْتُ فی رکبت السفینۃ فی ابی صلب ابی نوح، اور جس وقت طوفان آیا تھا اور زمین پانی سے بھر گئی تھی اس وقت میں بھی کشتی پہ سوار تھا اور میں اپنے ابا جی حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا۔ وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، اور نار نمرود میں مجھے ہی پھینکا گیا تھا اور میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب میں موجود تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو انہوں نے خالق کائنات سے یہ کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ یہ میری ذریت جو آباد ہو رہی ہے اس سرزمین پہ جہاں بے آب و گیا وادیاں ہیں، یہاں اے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ ان میں سے اپنا ایک رسول مبعوث فرما دے۔ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی جا رہی تھی، سرکار فرماتے ہیں لوگوں میں انہی دعاؤں کا مصداق بن کے آیا۔ وبشارت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں جو اعلان کر رہے تھے کہ یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ وہ بشارت دے رہے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے
ان کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں میری آمد سے قبل جن کی بشارتیں دی جا رہی تھیں میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ امی جی کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور کا ظہور ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ میرے خالق نے مجھے وہ نور بنایا ہے کہ جس سے باقی زمین و آسمان کا کونا کونا روشن ہو گیا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھا جس وقت ان کو نار نمرود میں بھیجا گیا، یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے سنی ہے تو انہوں نے سرکار کی سیرت کا یہ باب شعروں میں بیان کیا ہے۔ بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، وہ اپنے اشعار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری جو فضیلت ہے اور یہ ساری تاریخ اور یہ سارا کردار اور سیرت کے یہ جو نرالے باب ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان کیے جب وہ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید امتدحک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت پڑھوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا لا یفضد اللہ فاکا، اللہ ہمیشہ تمہارے چہرے کو مسکراتا رکھے اور کبھی تمہارے دانتوں کو درد نہ ہو اور کبھی تمہارے منہ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میری نعت سنانا چاہتے ہو تو یہی میری نعت سنا دو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے اور محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے، کبھی اس کا مرکز مسجد نبوی شریف ہے اور کبھی جنگ کا میدان ہے، کبھی فتح کے لیے وہ محفل میلاد کی جا رہی ہے اور کبھی فتح کی خوشی میں محفل میلاد کی جا رہی ہے۔ اب تبوک سے واپسی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار نے اجازت فرمائی ہے اور ساتھ تعریف کرنے والوں کے لیے ابدی دعا بھی فرما دی ہے کہ جو میری تعریف کر رہا ہے اے میرے چچا کبھی تمہارے دانتوں کو درد نہ ہو اور خالق کائنات ہمیشہ تمہارے چہرے کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر بڑی طویل نعت پڑھی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ کہنے لگے اے میرے محبوب طبتا فی ظلال فی مستودع حیث یکسب الورق طبتا من قبلها فی ظلال، کہ آپ اس دنیا پر آنے سے پہلے ظلال میں تھے، یہ مطلب بنا کہ آپ موجود تھے، اگرچہ میلاد نہیں ہوا تھا، آپ کا نور تھا، اور کہاں تھا؟ فی ظلال، ظلال میں۔ ظلال سے مراد کیا ہے؟ عظیم محدث حافظ ذہبی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ظلال سے مراد وہ ظلال ہے ان المتقین فی ظلال وعیون، ظلال سے مراد وہ جنت کے سائے ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، جب تک آپ کا نور زمین سے پر سفر نہیں کر رہا تھا، اس سے قبل خالق کائنات نے آپ کو جنت کے ظلال میں جگہ عطا فرمائی تھی۔ وفی مستودع، مستودع سے مراد لغوی معنی ہوتا ہے ودیت کی گئی جگہ، جہاں کوئی امانت رکھی گئی ہو، اور اس شعر میں مراد جنت ہے۔ آپ جنت میں تھے، کہاں؟ حیث یکسف الورق، جہاں برقوں سے، برق سے مراد ہے درختوں کے پتے، جہاں درختوں کے پتوں سے بدن ڈھانپے جا رہے تھے۔ جس وقت شیطان کی خباثت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام وہ اپنے پیکر پر جنت کے پتے ڈال کے اپنے پیکر کو چھپا رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے محبوب آپ اس وقت بھی جنت میں موجود تھے۔ اس کے بعد ثم حبت الی البلاد ولا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا جنت میں مقام تھا، پھر آپ اترے شہروں کی طرف، حبت الی البلاد، آپ شہروں کی طرف آئے، حال کیا تھا؟ لا بشر انت، آپ کو اس وقت بشر کا لباس بھی نہیں پہنایا گیا تھا۔ بعض الفاظ دیکھیے، لا بشر انت ولا مضغۃ ولا علق، نہ تو آپ اس وقت کوئی جمع ہوا خون تھے اور نہ ہی اس وقت آپ کوئی خون کا بوٹی اور لوتھڑا تھے، اور نہ ہی آپ پر بشریت کا لباس موجود تھا۔
بس نور کی شکل میں آپ سارے شہروں کو جگمگا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرکار کی سیرت میلاد بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلہا، آپ کی اس ولادت سے قبل آپ جنت کے ظلال میں موجود تھے، جنت کے باغات میں موجود تھے، آپ پھر دنیا میں تشریف لائے، اور اس وقت جب آپ کا حبوط ہوا، آپ اترے اور آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے، اس وقت جو آپ کا اترنا ہوا تھا تو اس وقت بھی حال کیا تھا؟ فرمانے لگے اس وقت لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق، انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ علق کا ہے، نطفہ کے بعد، اور پھر مدغہ بنتا ہے، پہلے خون بنتا ہے، پھر گاڑھا خون ایک بوٹی اور خون گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتر تو رہے تھے مگر نہ بشری لباس پہنا ہوا تھا اور نہ ہی بشری لباس کے یہ مقدمے جو ہے خون کا ہونا اور گوشت کا ہونا، ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی اور آپ موجود تھے۔ اگلا شعر فرماتے ہیں ورتا نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نمرود نے آگ جلائی تھی اس میں آپ داخل ہو گئے تھے، ورتا وارد ہوئے آپ نار الخلیل، خلیل علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو عراق کی سرزمین پہ آگ جلائی گئی تھی نمرود کی طرف سے، ورتا نار الخلیل، آپ اس آگ میں داخل ہوئے مقتتما، پردے میں۔ ظاہر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو رہے تھے، باطن میں محبوب آپ داخل ہو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا حیران ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں داخل ہوئے اور آگ ان کو جلا نہ سکی، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں فی صلبہ انت کیف یحترق، محبوب جس کی پشت میں آپ ہوں وہ جل کیسے سکتے ہیں؟ فی صلبہ انت، ان کی پشت میں آپ تھے، کیف یحترق، پھر وہ جل کس طرح سکتے ہیں؟ لہذا آپ ایک طرف خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نوح علیہ السلام کی پشت میں تھا، کشتی پہ میں سوار تھا اور مجھے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اسی مضمون کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ نار خلیل میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آپ موجود تھے، لہذا نار نمرود جلا نہیں سکی۔ اگلا شعر، یہ اختصار سے انہوں نے میلاد سے قبل کی سیرت کا ایک خاکہ بیان کرتے ہوئے پھر میلاد کے بارے میں شعر پڑھا، انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، محبوب پھر یہ سلسلہ وار آپ آگے بڑھتے آئے اور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے آئے۔ قرآن کہتا ہے وتقلبک فی الساجدین، تمہارا سجدہ کرنے والوں کی پشتوں کے اندر پلٹنا، تقلبہ کا تمہارا اس طرح منتقل ہوتے آنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے من نبی الی نبی حتی خرجت نبی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف منتقل ہوتے آئے اور پھر پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے آئے، یہاں تک کہ جس وقت آپ کا ظہور ہوا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بحیثیت نبی جلوہ گر ہو چکے تھے۔ آخری شعر ان کا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہے؟ انت لما ولدت، محبوب یہ پہلے مرحلے اور قسم کے تھے، جب آپ کا میلاد ہوا، انت لما ولدت اشرقت الارض، جب آپ کا میلاد ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں محبوب جب آپ کا میلاد ہوا تو میں دیکھ رہا تھا صرف ہمارا گھر ہی نہیں پوری زمین روشن ہو گئی تھی، جو واقعے کے گواہ ہے۔ سیرت میلاد یہ ہے اشرقت الارض، ساری زمین روشن ہو گئی، وضاءت بنورک الافق، اور صرف زمین نہیں آپ کے نور سے آسمان بھی روشن ہو گئے، آفاق روشن ہو گئے، زمین روشن ہو گئی۔ محبوب جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے آپ کی ولادت باسعادت سے اتنا نور نکلا ہے کہ اس نور سے ساری کائنات روشن ہو گئی ہے، زمین کو بھی اس نور کا حصہ ملا ہے، آفاق بھی اس نور سے منور ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اجمالی خاکہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان الفاظ میں بیان کیا ہے، بعثت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن، لوگوں مجھے خالق کائنات نے
ہر زمانے کے بہترین لوگوں کے اندر رکھا ہے اور بہترین مقامات پر میرا نور جلوہ کر رہا ہے. ہر زمانے کے انسانوں میں سے اللہ کے قرب میں جو لوگ آباد تھے خالق کائنات نے میرا نور ان کے سپرد کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ظاہر فرما دیا ہے. فرمایا خالق کائنات جل جلالہ نے پوری مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کو منتخب کیا اور عرب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ مدر کو منتخب کیا اور مدر میں سے خالق کائنات نے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے خالق کائنات نے بنو ہاشم کو منتخب کیا اور بنو ہاشم میں سے خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت عبد المطلب کو منتخب کیا اور حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ کو منتخب کیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا والد گرامی بنا دیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تجارت کے لیے پہنچے تھے. ایک راہب نے آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب اگر مجھے اجازت ہو تو میں آپ کے جسم کے مختلف اعضاء دیکھوں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سوائے شرمگاہ کے مقامات کے باقی جسم کی طرف دیکھنے کی تمہیں اجازت دے رہا ہوں. وہ راہب جو آسمانی کتابوں کا ماہر تھا اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گہری نگاہ سے دیکھا اور بالخصوص آپ کے نتنوں کی طرف توجہ کی اور نتنوں کی طرف توجہ کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ کے ایک ہاتھ میں نبوت نظر آتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں بادشاہی نظر آتی ہے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیکھنے والوں نے اس وقت دیکھ لیا کہ اس شجر پہ کون سا پھول کھلنے والا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ام کتال کہتی ہیں. ام کتال برقہ بن نوفل کی بہن ہے. برقہ بن نوفل وہ عظیم انسان ہے جن اس وقت آسمانی کتابوں کا علم تھا. ام کتال ان سے بہت کچھ پڑھ چکی تھی اور بہت کچھ سیکھ چکی تھی. لہذا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے دیکھا اور سرکار کا نور چمکتا دیکھ لیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے عقد نکاح میں لے لے اور میں اپنی طرف سے تمہیں 100 اونٹ پیش کرتی ہوں. جتنا فدیہ تمہارے والد نے تمہارا دیا ہے اور 100 اونٹ قربان کر کے تمہیں بچایا ہے اتنا فدیہ میں اپنی طرف سے پیش کر کے. حالانکہ عقد نکاح میں مار تو خاوند دیتا ہے مگر حضرت ام کتال جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ پیشکش کر رہی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ مجھے قبول کر لیں میں اپنی طرف سے 100 اونٹ تمہیں 7 تحفے میں دے دوں گی. یاد رکھیں یہ کوئی کسی ظاہری حسن پر فریفتگی نہیں تھی، یہ حسن ازلی کا انتخاب تھا اور یہ وہ سرکار کا وہ روب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقانیت ہے کہ جسے بھی خدا نے کچھ بھی چشمے بینا عطا فرمائی تھی وہ پہلے ہی سرکار کو دیکھ رہا تھا. چونکہ ام کتال کوئی عام عورت نہیں تھی اور نہ ہی کہ ان کی ذاتی اور نفسانی خواہش تھی بلکہ وہ حضرت برقہ بن نوفل سے پڑھی ہوئی تھی اور آسمانی کتابوں کا علم ان کے پاس موجود تھا. لہذا انہوں نے جو کچھ کتابوں میں پڑھا تھا اس کا نقش انہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے میں نظر آ رہا تھا. لہذا انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی مگر اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے یہ منتخب کر رکھا تھا کہ میرے آخری محبوب کی والدہ سیدہ آمنہ ہوں گی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان کے حصے میں یہ بات چلی جاتی؟ یہ ازلی فیصلے ہو چکے تھے کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اعلان فرمایا ہے انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا. میرے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے، میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، میری ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، میرے سسرال جیسے کسی کے سسرال نہیں ہے، میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے. کیونکہ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے اپنے لیے پسند کیا ہے اور میرے لیے پھر ہر رشتے کو پسند فرمایا ہے. کیونکہ یہ ازلی انتخاب تھا لہذا یہ حصہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور انہی کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح ہوا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی امانت کا محل انہی کا بطر منور قرار پایا. اس کے بعد اس وقت
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ام قتال کی ملاقات ہوئی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ اعراض کر رہی تھی اور دور اپنا چہرہ ہٹا رہی تھی اور دور جا رہی تھی. آپ نے پوچھا آج تم مجھ سے اعراض کر رہی ہو حالانکہ تم اپنی پیشکش کر رہی تھی اور 700 اونٹ کا وعدہ بھی کر رہی تھی. تو حضرت ام قتال نے کہا قد فارق کن نور، وہ نور جس کے لیے میں کہہ رہی تھی وہ آج تجھ میں مجھے نظر نہیں آ رہا اور وہ تجھ سے جدا ہو چکا ہے. یہ نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور کا سلسلہ ہے اور میلاد شریف سے قبل کے سرکار کے نور کی سیرت ہے جس کو سرکار نے اپنی احادیث میں خود بیان فرمایا ہے. محتشم سامعین حضرات، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے گھر میں نبوت آنے والی ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے تمہاری پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جس کی مدتوں سے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اس نور کو وصول کر لیتی ہے اور اس کے لیے امینہ بن جاتی ہے تو کہتی ہے مجھے صرف انسانوں ہی سے نہیں، مجھ سے جانور بھی بولتے ہیں، درخت بھی بولتے ہیں. جدھر جاتی ہوں مجھے یہ کہا جاتا ہے انک ملتے بے سید العالمین، اے آمنہ خالق کائنات نے تجھے دو جہانوں کا سردار عطا فرمایا ہے. کہتی ہے میں جدھر جاتی ہوں اور مجھ سے پتھر بھی باتیں کرتے ہیں، درخت بھی گفتگو کرتے ہیں، مجھے بشارتیں دی جاتی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ابھی نہیں ہوا تھا مگر سیرت اس وقت بھی موجود تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت سرکار کی اس حقیقت کے لحاظ سے ہے جو میلاد سے بھی پہلے ہے اور نور کی تخلیق جو میلاد سے بھی صدیوں پہلے ہے. لہذا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جس وقت ظہور کا وقت قریب آتا ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے بار یہ سن چکی ہے کہ آپ کے پاس کائنات کی بڑی امانت ہے. فرماتی ہے میں نے جو حمل کی مدت تھی اس میں مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے دن بھی میں ان کے لیے امینہ رہی ہوں اور جتنے دن بھی میرے پاس موجود رہے ہیں مجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. خالق کائنات نے مجھے خوابوں میں عالمی افلاک کی سیریں کرائی ہے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ابا پہ وصال کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھاتی پہ لٹائے ہوئے یہ کہا تھا ان صحا ما ابصرت فی المنام فانت رسول اللہ الی الانام، اے میرے بیٹے اگر وہ ساری خوابیں صحیح ہیں جو میں نے دیکھی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی خوابوں کا حوالہ دیتے ہوئے ابن ہشام نے اپنی سیرت میں لکھا ہے ابا کی چوٹی پہ جس وقت سرکار اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ شریف سے واپس اپنے ننہال کو ملنے کے بعد واپس آ رہے تھے اور ابا شریف وہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جو ہے وہ سے بگڑ گئی، وہاں وصال کا وقت قریب تھا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات کر رہی تھی اور فرما رہی تھی میرے بیٹے تم عام انسان نہیں ہو، انت مبعوث الی الانام، تم سارے لوگوں کے رسول بن کے آؤ گے اور تم حلت و حرمت کے مسائل بیان کرو گے. یہ کہنے کے بعد انہوں نے فرمایا تھا ابا کی چوٹی پہ کل حی میت و کل جدید بال، ہر زندہ نے مر جانا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے. میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ذکری باقن، میرا ذکر باقی رہے گا کیونکہ ولدت طاہرن، میں نے پاک بیٹے کو جنم دیا ہے. محتشم سامعین حضرات، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور میلاد کی سیرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے ولدتہ نظیفا. لوگوں یاد رکھنا کوئی بچہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو جس وقت پیدا ہوا ہو اس پر کوئی علائش نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی تلویث نہ ہو اور کوئی ایسی زائد چیز نہ ہو جو اس کو ملوث کر رہی ہو. فرمایا میں نے جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا ہے ولدتہ نظیفا ما بھی قادرن، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں تھی، میں نے جنم دیا ہے تو طاہر جنم دیا ہے. اس بات کی طرف اشارہ تھا یہ دنیا کو طہارت دینے آئے ہیں، اگر خود کسی قسم کی آلودگی ساتھ لے کے آ جائے تو پھر ان کے اگلے مناسب پہ فرق آتا ہے اور حرف آتا ہے. لہذا یہ قانون جو خالق کائنات کی عادت جاریہ ہے کہ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے
ساتھ کوئی نہ کوئی آلودگی ضرور ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا میلاد چونکہ کائنات میں منفرد میلاد تھا، لہذا آئے ہیں تو کوئی اس قسم کی ساتھ چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ آلودگیاں لانے نہیں، آلودگیاں مٹانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا ہے، من کرامتی اللہ ولدت مختونا مسرورا، فرمایا مجھے اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ میں ناف بریدہ پیدا ہوا تھا اور مجھے میرا ختنہ کیا جا چکا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے یوں ہی پیدا کیا گیا، نہ تو کسی دایا نے میری ناف کاٹی ہے اور نہ ہی کسی بندے نے میرا ختنہ کیا ہے۔ خالق کائنات نے سارے اپنے قانون بدلتے ہوئے جو انسانوں کے بچوں کے قانون ہوتے تھے اور جو بھی تخلیق کے لحاظ سے باتیں ضروری ہوتی تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایسا میلاد عطا فرمایا ہے کہ میرا ختنہ پہلے کیا ہوا تھا اور میری ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ اس میں بھی نکتہ یہ تھا کہ اگر کسی انسان کے عمل کا کوئی دخل ہو ناف کے کاٹنے میں یا ختنہ کرنے میں، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جنہیں کسی کی طرف سے تکمیل ملی ہے، کسی کا کوئی ہاتھ ان کے حسن میں موجود ہے اور کسی کا کوئی ہاتھ ان کے جسد میں موجود ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ کائنات میں حسن دینے آئے ہیں، کائنات کو مکمل کرنے آئے ہیں، کائنات کو تکمیل دینے آئے ہیں۔ خدا کی ذات کے سوا ان کی تخلیق میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہاں تک کہ خالق کائنات جل جلالہ نے ناف اور خطرے کے لحاظ سے بھی آپ کو کسی ہاتھ سے محفوظ فرما دیا۔ محتشم سامعین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد ہوا ہے، حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہتی ہیں میں اس وقت موجود تھی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کے پاس میں موجود تھی اور میں دیکھ رہی تھی گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں نور نہ بھرا ہو، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ اور میں نے دیکھا ہے رأیت نجوم السماء کا تدنو، میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل ہمارے گھر کے قریب آ گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جائے ولادت ہے ستارے اتنے قریب آ گئے تھے، کہتی ہے مجھے ڈر تھا کہیں ستارے گر نہ پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی خیرات لے کر اور نور بن کے دنیا میں تشریف لا رہے تھے، لہذا آسمان کے نوری ستارے آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، آپ کی ولادت کے بعد آپ کا اس حالت میں پیدا ہونا، کیا آپ امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتیاز بھی آپ کو بخشا ہے۔ اس وقت کے ماحول کے مطابق بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو پتھر کی ایک بڑی ہنڈیا کے نیچے رکھا جاتا تھا کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد پھر اس کو نکال کے آگے اس کے مختلف دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا، یا حضانت کے لیے رضاعت کے لیے دیگر باتیں سوچی جاتی تھیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اسی قانون کے مطابق آپ کو بھی ایک پتھر کی بہت بڑی ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس وقت تھوڑی دیر کے بعد جا کے ان خواتین نے دیکھا جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ وہ پتھر کی ہنڈیا ٹوٹ چکی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کا یہ رواج تھا کہ ابتدائی وقت میں بچہ دیکھتا نہیں ہے اور اس کو انہوں نے اپنی طبی حکمتوں کے پیش نظر یا اس وقت کا جو بھی رواج تھا کچھ وقت کے لیے وہ ہنڈیا کے نیچے رکھ دیتی تھی اور پھر تقریباً ایک رات وہ ایسے گزار دیتا تھا، اور جو بڑے سائز کا وہ برتن اس کے اوپر ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ آنکھیں کھولتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کرنے کے لیے نہیں، کروڑوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لہذا آپ کو اس وقت انہوں نے اس مرحلے سے گزارنا چاہا تو آپ کی رسالت اس وقت بھی بول پڑی کہ میں کسی ہنڈیا کا محتاج نہیں ہوں، کائنات میرے در کی محتاج ہے، تم ان چیزوں کو میرے لیے سہارا بنا رہے ہو، میں ان کا محتاج نہیں ہوں، یہ سب میری محتاج ہے۔ اور خود ان خواتین نے دیکھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے کہنے لگی عبد المطلب تمہارے اس بیٹے کی کوئی شان نرالی ہے، ہم نے آج تک عرب میں کوئی ایسا بیٹا نہیں دیکھا کہ جس نے ہنڈیا کے نیچے ہنڈیا کو توڑ دیا ہو اور جو اس طرح آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اتنے چند لمحات کے بعد ان کی نگاہ اتنی تیز اوپر جا رہی ہے اور اتنا متانت سے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے یہ دنیا کے کوئی نرالے انسان ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہے عورتوں ان لابنی ھذا شأنن
میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہے، مجھے کافی دیر سے پتا ہے اور میں کافی دیر سے جانتا ہوں، اسی وجہ سے آپ اس وقت حتیم میں موجود تھے خانہ کعبہ کے پاس جب آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا ہے، آپ فوراً پہنچے، آپ کے ساتھ وہ آپ کے خاندان کے دیگر لوگ بھی تھے، وہ سارے پہنچے، اور جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تمام خوابوں کا تذکرہ فرما دیا جو وہ دیکھ چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت اٹھایا اور خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے، سرکار کو کعبہ شریف کے اندر داخل کیا کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ میں نے کعبہ بنا تو دیا ہے، اب کی اس کی آبادی کے سبب پیدا فرما۔ آج وہ دعا قبول ہو چکی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو ہاتھوں میں اٹھائے کعبے کے پاس کھڑے دعائیں مانگ رہے تھے۔ جب 7واں دن آتا ہے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف محمد رکھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے پوچھا یا عبد المطلب لما رغبتا، آپ نے کیوں اپنے خاندان کے ناموں میں سے اعراض کیا؟ پہلے جو نام موجود تھے اس معاشرے میں عرب میں اور تمہارے خاندان میں، انہی ناموں میں سے کوئی نام آپ تجویز فرما دیتے۔ یہ نام جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بالکل نیا نام ہے، آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جس پر تمام سیر کی کتابیں جو 4، 5، 6، 7ویں صدی کی لکھی ہوئی ہے متفق ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس واسطے یہ نام رکھ رہا ہوں کہ این یحمدہ اللہ فی السماء و یحمد خلقہ فی الارض، میں یہ نام ان کا اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آسمان میں خدا ان کی تعریف کرے، زمین میں ساری مخلوق ان کی تعریف کرے، کیونکہ محمد اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، الذی یحمد حمدا بعد حمد بیک وقت، یعنی کوئی لمحہ بھی جن کی تعریف سے خالی نہ ہو، ہر لمحہ جن کی تعریف کی جائے، جن کے جامع صفات ہوں، جامع اخلاق ہوں، جن کی جامع فضائل ہوں، جن کی ہر لمحہ کوئی نہ کوئی تعریف کر رہا ہو، اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو خالق کائنات نے یہ الہام فرما دیا تھا اور کتنی بصیرت ان کو عطا فرما دی تھی۔ نام وہ رکھ رہے ہیں، کہا میں نے اپنے پوتے کا یہ نام اس واسطے رکھا ہے، مجھے امید ہے کہ عرش والا آسمانوں پہ ان کی تعریف کرتا رہے گا اور سارے زمین والی مخلوق بھی ان کی تعریف کرتی رہے گی۔ محتشم سامعین حضرات، یہ میں نے مختصر سا خاکہ سیرت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے کتب سیر سے رکھا۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی برکات عطا فرمائے، اور یہ کائنات کا انوکھا میلاد، اس کی سیرت بھی انوکھی ہے، اور اس میلاد سے قبل بھی سیرت کے ابواب ہے اور بعد بھی سیرت کے ابواب ہے۔ قبل کی تفصیل آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی غیر مطلوب حدیث شریف میں بھی موجود ہے، اور بعد کی وہ خود قرآن مجید میں موجود ہے اور اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے، بلکہ خالق کائنات کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہی سرکار کی وہ مقدس سیرت ہے۔ جب قریش نے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے تو آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، تم پوچھتے ہو کہ اللہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے اور میں رسول ہوں اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل میرے وہ 40 سال ہیں جو میں نے تم میں گزارے ہیں، ان 40 سال میں سے اگر میں نے کسی سال کے کسی مہینے کے کسی ہفتے اور کسی ہفتے کے کسی گھنٹے اور کسی گھنٹے کے کسی منٹ اور کسی منٹ کے کسی سیکنڈ میں اگر میں نے جھوٹ نہیں بولا اور تم مجھے صادق الامین کہتے ہو تو آج بھی سچ بول رہا ہوں، خدا ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں۔ اور باقی انفرادیت اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبروں کے میلاد تو ہوتے رہے مگر کوئی نبی ایسے نہیں ہے کہ جن کا میلاد اس انداز سے کائنات مناتی ہو جس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میلاد النبی ہوتا رہا، وہ بھی نبی ہے، میلاد الرسول ہوتا رہا، مگر کوئی میلاد ایسا نہیں تھا کہ جس میلاد نے نئے کسی میلاد کا دروازہ بند کر دیا ہو کہ میلاد نبی ہو گیا ہے لہذا اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، میلاد نبی ہو گیا ہے اب اور کسی نبی کی گنجائش باقی نہیں رہی، میلاد رسول ہو گیا ہے لہذا اب اور کسی رسول کے آنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ نبیوں کے میلاد ہوتے رہے، رسولوں کی میلادیں ہوتی رہی، مگر پھر بھی انتظار ہوتا رہا۔ یہ سرکار کا میلاد وہ میلاد ہے کہ جس میلاد کے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے کسی اور کے میلاد کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ لہذا یہ کائنات کا ایک فرض ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پہ فرض ہے، کیونکہ جو ضرورت پہلے پیغمبر آ کے پوری کرتے تھے،
جن کا میلاد ہوتا تھا اور جن کی آمد کا تذکرہ ہوتا تھا وہ ضرورت قیامت تک کی سرکار نے ایک بار ہی پوری فرما دی ہے. لہذا یہ میلاد جو آخری میلاد ہے اور حتمی میلاد ہے اور جس میلاد کے بعد کسی اور پیغمبر کے میلاد کی گنجائش باقی نہیں رہی، یہ حق رکھتا ہے کہ قیامت میں ذرہ ذرہ اس کی خوشی منائے اور قیامت میں ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ اس نے کروڑوں میلاد پیغمبروں کی ساری جامعیت کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، اور جتنا بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہو سکتی تھی ساری کی ساری اس میں محفوظ ہو گئی ہے. اب صورتحال یہ ہے، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا. ایسا میلاد ہو گیا ہے جس کے بعد سے نبوت بھر گیا ہے. اب مزید کسی پھول کے کھلنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. یہ انفرادیت اس میلاد کی ہے، لہذا یہ پوری کائنات میں علی سبیل طول منایا جائے گا اور ذرہ ذرہ اس کا انعقاد کرے گا، کیونکہ ایسی انفرادیت خالق کائنات نے اور انسان تو کیا کسی نبی کے میلاد کو بھی ایسی انفرادیت عطا نہیں فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.